السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، الحمدللہ۔ آج ہم قصہ یوسف علیہ السلام شروع کریں گے۔ بہت پیارا قصہ ہے، بہت ہی سبق آموز قصہ ہے ہم سب کے لیے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے قصہ ابراہیم علیہ السلام مکمل کیا۔ رؤیا عجیبہ، ٹاپک کیا ہے؟ رؤیا عجیبہ۔ رؤیا مطلب خواب، عجیبتن اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ رؤیا مؤنث اسم ہے، سو رؤیا عجیبہ ایک عجیب خواب۔ کانا یوسف ولدن صغیرن، یوسف اسم کانا، ولدن صغیرن خبر کانا مرکب توصیفی۔ یوسف ایک چھوٹا لڑکا تھا۔ وکان لہو احد عشر اخن، وکان لہو اور اس کے کیا تھے؟ احد عشر اخن، 11 بھائی تھے۔ اخن جو ہے یہ احد کی تمییز ہے، کتنے؟ احد عشرہ کیا تھے؟ 11 بھائی تھے۔ وکان یوسف غلاما جمیلا، غلام اردو میں تو کہتے ہیں نا غلام نوکر خادم، لیکن عربی میں غلام لڑکے کو کہتے ہیں۔ یوسف حالت رفع، کان یوسف غلاما جمیلا، یوسف ایک خوبصورت لڑکے تھے۔ مرکب توصیفی خبر ہے اس لیے منصوب ہے، یہاں پہ بھی خبر منصوب۔ وکان یوسف غلاما ذکیا، ایک اور مرکب توصیفی، ذکیا مطلب ذہین، اور یوسف ایک کیا؟ ذہین لڑکے تھے۔ وکان ابوہ یعقوب، کان ابوہ ان کے والد، ابو حالت رفع میں، کان ابوہ ان کے والد تھے، یعقوب بدل ابو حالت رفع میں، ان کے والد یعقوب، یہ خبر ہے۔ یحبہ، احب یحب محبت کرنا، باب افعال سے، ہا با مادہ، ہو مفعول، اور وہ کدھر؟ یوسف کی طرف واپس جا رہا ہے۔ وَكَانَ أَبُوهُ يَعْقُوبُ يُحِبُّهُ، اور یعقوب ان کے والد یعقوب ان کو بہت محبت کرتے تھے۔ اکثر، اب یہ مفعول دوسرا ہے یحبُّ کا، افعل کے وزن پر اسم التفضیل، اکثر من جمیع اخوتہ، ان کے باقی جو بھائی ہیں ان سے زیادہ کرتے تھے۔ جمیع اخوتہ، ان کے باقی جو مکمل بھائی ہیں ان سے ہی واپس جا رہا ہے۔ ذات لیلۃ، ایک رات، میں پہلے بتا چکا ہوں آپ کو، رآ یوسف رؤیا عجیبہ۔ اب دیکھیں عجیبتن حالت نصب، یہ حالت نصب میں ہے، یہ اس کی صفت ہے۔ رآ دیکھنا، یوسف حالت رفع، یوسف علیہ السلام نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ رآ احد عشر کوکبا، وہ منظر کیا تھا؟ وہ خواب کیا تھا؟ رآ ہوا فاعل جو یوسف کے لیے ہے، جو پیچھے جا رہا ہے۔ رآ اس نے دیکھا، احد عشر کوکبا 11 ستارے، کوکب ستارے، کوکب یہ تمجیز ہے احدہ کی، اور احدہ مفعول ہے رآ کا، یعنی 11 دیکھے کیا؟ ستارے۔ ورأى الشمس، اور انہوں نے دیکھا کس کو؟ سورج کو، حالت نصب مفعول، والقمر، اور کس کو دیکھا؟ چاند کو۔ رأى الشمس والقمر کل یسجد لہ، یہ اب حال ہے دونوں کا۔ کل یعنی کلن کا مطلب وہ دونوں، یہ سب کے سب، یہ کلن اس میں ستارے، سورج، چاند، سب۔ کلن یسجد لہ، سجدہ یسجد سجدہ کرنا، فعل مضارع، لہو جس کو سجدہ کیا جاتا ہے۔ کلن یسجد لہ، سب اس کو ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ تعجب یوسف الصغیر کثیرا، تعجب باب تفاعل سے، تعجب یتعجب، عجیب حیران ہونا، یوسف فاعل، یوسف علیہ السلام حیران ہوئے۔ الصغیر، اب یہ کیا ہے؟ صفت ہے یوسف کی، اسی لیے الف لام سے معرفہ ہے اور حالت رفع میں ہے۔ تعجب یوسف الصغیر، وہ چھوٹا یوسف بہت حیران ہوا، تعجب میں آیا۔ کثیرن یہ مفعول، تعجب کتنا؟ بہت زیادہ۔ وما فہم، ما نفی کا، فہم یفہم سمجھنا، وما فہم وہ نہ سمجھے، ہذہ الرؤیا اس خواب کو، یہ حالت نصب میں ہے سارا، اس خواب کو وہ نہ سمجھے۔ کیف کیسے؟ تسجد سجد یسجد، تسجد الکواکب، کوکب ان کی جمع، کواکب غیر عاقل کی جمع، اس لیے تسجد فعل ماضی واحد مؤنث کا صیغہ آیا ہے۔ کیف تسجد الکواکب والشمس والقمر لجر رجل، جس کو سجدہ کیا جاتا ہے، اور یہ سب فاعل ہیں کس کا؟ تسجد کا، کہ کوکب ستارے، سورج، چاند ایک آدمی کو سجدہ کیسے کر سکتے ہیں۔ ذہب یوسف، یوسف علیہ السلام، یوسف الصغیر چھوٹے یوسف گئے، الی ابیہ اپنے والد کی طرف، یعقوب، اب یعقوب مجرور ہے، بدل ہے ابی کا، اور ابی مجرور ہے الی کی وجہ سے۔ وحکا، حکا یحکی، ہا کاف یا مادہ باب ضربہ سے، اس کا مطلب ہوتا ہے قصہ سنانا۔ حکا، حقا لہو انہوں نے سنایا، ہوا اس کا فاعل جو کس کے لیے ہے؟
یوسف کے لیے، وحکا لہو اور انہیں سنایا، حاضہ الرؤیا مفعول حکا حالت نصب میں، حاضہ الرؤیا عجیبہ، تو یہ حاضہ الرؤیا میں یہ مرکب توصیفی اور حاضہ اشارہ ہے، یعنی یہ ایک عجیب خواب انہوں نے ان کو سنایا۔ قالا اور کہا، یا ابتی اے ابا جان، انی انا، ان پلس انا رأیتو فائل حالت رفع میں، انا فائل تھا وہ مبتدا بنا گیا، انی رأیتو میں نے دیکھا، احد عشر کوکباً 11 ستاروں کو، والشمس اور سورج کو، والقمر اور چاند کو، رأیتہم لی ساجدین دیکھنے کا حال ہے، رأیتو میں نے انہیں دیکھا، یہ ہم کیا ہے؟ ان سب کی طرف ضمیر ہے، یہ سب چیزوں کی طرف، رأیتہم انہیں دیکھا میں نے، لی مجھے سجدہ کرتے ہوئے، ساجدین، اب یہ ساجدین حالت کیا ہے؟ اس فعل میں ہم کا حال ہے کہ وہ کس حال میں تھے؟ سجدہ کرتے ہوئے۔ آگے چلتے ہیں جی، وَكَانَ أَبُوهُ يَعْقُوبُ نَبِيًّا، کانا ناقص، ابوہ فاعل، کان اسم کانا، یعقوب بدل ابوہ نبیًا خبر، یعقوب اس ان کے والد یعقوب علیہ السلام ایک نبی تھے، وہ فرحہ یفرح خوش ہونا، سامیہ پہ یہ دیکھ رہے ہیں نا آپ، سامیہ، فرحہ یعقوب خوش ہوئے، بِهَذِهِ الرُّؤْيَا اس خواب سے، یہ پورا اب مجرور ہے با حرف جر کی وجہ سے، کثیراً بہت زیادہ، وقال اور کہا، بارک اللہ لک، بارک یبارکو برکت دینا، باب مفاعلہ سے، اللہ برکت دے، لکا آپ کو، یا یوسف اے یوسف، فَسَيَكُونُ لَكَ شَأْنٌ شَأْنٌ معاملہ، یعنی بہت عجیب معاملہ ہوگا، فَسَيَكُونُ سین انقریب، یکون ہوگا، شَأْنٌ اسم یکون لکا تمہارے لیے انشاءاللہ بڑی شان ہوگی، عجیب معاملہ ہوگا۔ حاضہ الرؤیا مبتدا، حاضہ الرؤیا یہ حالت رفع میں ہے، بشارت خبر ہے اس کی، یہ مبتدا ہے، حاضہ الرؤیا یہ خواب بشارت ہے، بعلم و نبوت، با حرف جر کس، یہ متعلق خبر، و نبوت اور یہ بھی متعلق خبر، بعلم و نبوت یعنی علم اور نبوت کی علامت ہے، وقد انعم اللہ علی جدک، انعم ینعم باب افعال انعام کرنا، اللہ اسم الجلالہ فاعل انعم، وقد انعم اللہ علی جدک، جد کہتے ہیں دادا کو، وقد انعم اللہ علی جدک اور تمہارے دادا پر اللہ نے انعام کیا، یعنی اللہ انعام کر چکا ہے، جدی کا حالت نصب میں اسحاق کا، حالت رفع میں جدی کا بدل ہے، وقد انعم اللہ علی جدک ابراہیم، اب یہاں ابراہیم بھی مجرور ہے، بدل ہے جد کا، یعنی تمہارے دادا اسحاق اور تمہارے دادا ابراہیم علیہ السلام پر اللہ یہ انعام کر چکے ہیں، وَإِنَّهُ يُنْعِمُ عَلَيْكَ، انعم يُنْعِمُ باب افعال حالت فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا اس کا مبتدا بنا، انہو تو انہو میں ہوا اسم انہ اور یہ خبر انہ، انہو ینعم وہ انعام کرے گا، علیک تم پر، وینعم اور انعام کرے گا، علی یعقوب یعقوب کی اولاد پر، وکان یعقوب شیخاً کبیراً، شیخاً کا مطلب بوڑھے، وکان یعقوب ایک بڑے بزرگ تھے، وکان یعرف تباعی الناس، بزرگ سے مراد یہاں وہ عمر والا بزرگ نہیں، باتوں کو سمجھنے والے بزرگ، تب ان کی جمع ہے تباعی، تباعی یہ کہتے ہیں یعنی انسانوں کی جو طبیعت ہوتی ہے، تباعی اسی تباعیو یہ حالت رفع میں یعنی جو ہے غیر منصرف اسم ہے اور جمع مکسر ہے، عرف یعرف جاننا باب ضاد سے، کان یعرف ہوا اس کا اسم، وہ جانتے تھے تباعی الناسی لوگوں کی طبیعتوں کو، وکان یعرف اور وہ جانتے تھے، کیا جانتے تھے یہ خبر ہے، وکان یہ کیف یغلب الشیطان یہ مفعول ہے یعرف کا، ہوا کانا کا اسم اور یہ خبر ہے، وکان یعرف اور وہ جانتے تھے، کیف یغلب الشیطان، غلب یغلب ضاد سے غلبہ پانا، شیطان فاعل یغلب، شیطان کیسے غلبہ پاتا ہے، وکیف یلعب لعب یلعب باب سامیہ سے کھیلنا، وکیف یلعب الشیطان بالانسانی اور انسان کے ساتھ شیطان کیسے کھیلتا ہے، یہاں یلعب فعل مضارع ہے، فقالا اور انہوں نے کہا، یا ولدی اے اپنے بیٹے سے، یا ولدی اے میرے بچے، لا تخبر اخبر یخبر باب افعال یہ فعل مضارع انت فاعل، لا تخبر لائے نہیں مجزوم ہو رہا ہے نا، لا تخبر تم خبر نہ دینا، بہذہ الرؤیا اس خواب کی، احدن کسی کو بھی، من اخوتی کا اپنے بھائیوں میں سے، من اخوتی کا، فإنہم یحسدونک حسد یحسد باب نون سے حسد کرنا،
ہم مبتدا اسم انہ بن گیا اور یہاں سے خبر انہ، انہم یحسدونک فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ، کاف مفعول، انہم یحسدونک وہ تم سے حسد کریں گے، وَيَكُونُونَ لَكَ عَدُوًّا عدوًا دشمن، خبر یکونون ہم اس کا وہ ہو جائیں گے تمہارے دشمن، تو یہ حسد کا نتیجہ ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ اگلا ٹاپک، اگلا باب ہم اگلے لیکچر میں لیں گے انشاءاللہ۔ آئیے ہم سیرت النبی کی طرف چلتے ہیں۔ الولید بن المغیرہ یحاور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مبتدا الولید بن مغیرہ، خبر ہے یحاور، اور رسول اللہ حالت نصب میں مفعول یحاور، تو یہ پورا جملہ خبر ہے الولید کی کہ ولید بن مغیرہ حاور یحاور، اس کا مطلب ہوتا ہے مکالمہ کرنا، بات چیت کرنا، جسے کہتے ہیں معاملات طے کرنے کے لیے جو مذاکرہ کیا جاتا ہے، مذاکرات کیے جاتے ہیں۔ یحاور، حاور یحاور، باب مفاعلہ سے۔ اب جی ولید بن مغیرہ کو بھیجا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مذاکرات کے لیے۔ حاور الولید بن مغیرہ، حالت رفع میں یہ فاعل ہے حاورہ کا، حاور یحاور، ہا و راو مادہ، یہ ہے باب مفاعلہ، حاور فاعل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالت نصب میں حاورہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ولید بن مغیرہ نے مذاکرات کیے۔ فقرأ، قرأ یقرأ، یہاں مذاکرات سے مراد ہے کہ آپس میں مکالمہ کرنا، جب دو لوگ آپس میں بات چیت کر رہے ہوتے ہیں نا، اسے محاورۃ کہا جاتا ہے۔ فقرأ علیہ رسول اللہ، قرأ یقرأ پڑھنا، باب فتح سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا، یہ حالت رفع میں فاعل، فقرأ، قرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علیہ کا مطلب ہوتا ہے سامنے پڑھنا، علیہ القرآن مفعول، قرأ کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے قرآن پڑھا۔ فتأثر، تأثر یتأثر، باب تفعل، مؤثر ہونا، تأثر یعنی اس نے بہت اثر پہنچایا، تأثرا کبیرا، یہ تاکید کے لیے مفعول مطلق ہے، تأثر فعل ماضی ہوا اس کا فاعل، یعنی وہ جو پڑھنا تھا وہ بہت متاثر کن ہوا۔ فتأثر تأثرا کبیرا، رجع الولید، رجع یرجع لوٹنا، باب ضاد سے، رجع الولید، ولید لوٹا، الی قریش، قریش کی طرف، نصحہم، نصح ینصح، باب فتح سے، نصیحت کرنا، ہم مفعول، اب اس کا فاعل کون ہے؟ وہ ولید، کہ ولید نصیحت کرتا ہے انہیں، کنہیں؟ ہم قریش کو، قریش نے بھیجا تھا نا قریش کو۔ کس بات کی نصیحت کرتا ہے؟ اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا، یہ مرکب اضافی ہے، با حرف جر نے اتباع مجرور کر دیا، سو اس نے قریش کو نصیحت کی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، او یا پھر کیا ہے؟ ترکی ہی یدعو فی العربی، یہ ترکی جر کیوں ہو رہا ہے؟ با حرف جر کی وجہ سے، کہ انہیں چھوڑ دینے کی نصیحت کی، یا چھوڑ دیں یا پھر ان کی اتباع کر لیں، اور چھوڑ دینے کا حال کیا ہے؟ یہ ہا کا حال ہے، دعا یدعو پکارنا، دعوت دینا، یدعو فی العربی انہیں دعوت دینے کے لیے چھوڑ دیں، یہ یہاں پر آ رہا ہے، یعنی یا پھر وہ کیا ہے؟ انہیں دعوت دینے کے لیے چھوڑ دیں کہ پھر وہ عرب میں دعوت دیں اپنی۔ فرفضوا، رفض یرفض، باب نون سے، رفض کر دینا مطلب کیا ہے؟ کہ کسی کو مشورہ نصیحت کی جائے اور وہ اس کا انکار کر دے یا اس کو چھوڑ دے، اس کو مانے مت، سو رفضوا فعل ماضی ہم فاعل، فرفضوا رأیہ، رأیہ یہاں پہ اس کی رائے مفعول ہے رفضوا کا، سو انہوں نے اس کی رائے کو یعنی پھینک دیا، انکار کر دیا، قبول نہ کیا۔ وصف الودی، وصف یصف، وصف یصف، باب ضربہ سے، یعنی کسی کے ساتھ کسی کو کسی صفت سے متصف کرنا۔ وصف الولید فاعل، ولید نے رسول، یہ حالت نصب میں ہے، وصف الولید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالساحر، نعوذ باللہ، سو ولید بن مغیرہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جادوگر ہونے کا وصف آپ سے منسوب کر دیا، یعنی آپ کی جو اس نے صفت بیان کی کہ آپ نعوذ باللہ ایک جادوگر ہیں۔ نزلت فی الولید بن مغیرہ آیات من سورۃ المدثر، اچھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورت یہاں پہ سورہ فصلت کی آیات تلاوت کی تھیں، آپ پڑھیے گا ان کو، بہت متاثر کن ہیں، میرے خیال آخری 2 رکوع ہیں جو آپ نے سورہ فصلت، جسے سورہ الف لام میم سجدہ بھی کہا جاتا ہے شاید،
بہرحال سورۃ فصلت مجھے تو نام یاد ہے، اس سے دوسرا نام سورۃ سجدہ الف لام میم شاید کہتے ہیں۔ بہرحال تو وہ آیات ہیں، ان کو پڑھیے گا کہ وہ کون سی آیات تھی کہ ولید بن مغیرہ بہت حیران ہو گیا تھا۔ ولید بن مغیرہ جب وہ آیات سن رہا تھا تو وہ ہکا بکا رہ گیا تھا۔ میں نے ایک تفسیر میں یا ایک سیرت میں شاید پڑھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کے قریب ہاتھ لے کر آ گیا کہ بس کریں، یعنی اس میں ہمت نہ رہی کہ وہ مزید اتنا سٹرونگ قرآن سن سکے۔ تو اس لیے پھر وہ لوٹا اور ڈر کے خوف زدہ ہو کر تو اس نے آ کے قریش کو کہا کہ بھائی آپ ان کا راستہ چھوڑ دیں۔ سو ولید نزلت فعل ماضی واحد مؤنث غائب کا صیغہ، آیات فاعل نزلت، نازل ہوئیں ولید بن مغیرہ کے بارے میں سورۃ مدثر کی آیات۔ بشر یبشرو یعنی خوشخبری سنانا، تبشرہ ہو مفعول، وہ کون ہے؟ ولید۔ تبشرہ، تبشر میں ہیا فاعل ہے جو آیات کے لیے ہے، بن ناری یعنی اس کو آگ کی خوشخبری سناتے ہوئے نازل ہوئیں۔ قال تعالی، اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا، اللہ نے کیا فرمایا؟ ذرنی ومن خلقت وحیدا، وذر یذر چھوڑنا، ذرنی انت فاعل ہے، امر کا صیغہ ہے، نی مفعول، آپ مجھے چھوڑ دیجئے، واو اور من خلقت انا فاعل، جسے میں نے پیدا کیا، وحیدن اکیلا، یعنی آپ مجھے اور اسے چھوڑ دیں جسے میں نے اکیلا پیدا کیا، کہ یعنی میں اس کا حساب برابر کر لوں گا۔ اللہ فرما رہے ہیں وجعلت له مالا ممدودا، جعلت انا فاعل، بنایا لہو اس کے لیے، مالن ممدودن یعنی بے تحاشا مال دیا اس کو، لمبا مال دیا، ممدود کھینچا ہوا، وبنین شہودن یعنی ایک مفعول یہ صفت موصوف ہے، یہ دوسرا مفعول، یہ تیسرا مفعول، یعنی یہ اس کا حال ہے بنینا کا۔ وبنین بنون اولاد، وبنینا حالت نسب میں، شہودن حاضر جو اس کے ساتھ پاس رہتے تھے، یعنی اس کو اولاد دی جو اس کے آس پاس رہتی تھی۔ ومہدت لہ تمہیدن، مہد یمہد ہموار کرنا، ومہدت لہ تمہیدن اور اس کے لیے ہموار کیا، سأرہقہ صعودن انشاءاللہ اسے یعنی سأرہق، ارہق یرہق چڑھانا، سأرہقہ صعودن اسے ایک چڑھائی پر چڑھائیں گے۔ انہو فکرہ، ہوا فکرہ مطلب غور و فکر کرنا، ہوا فکرہ اس نے، یہ باب تفعیل سے ہے، ہوا اس کا مبتدا بنا، اسم انہ، ہوا فکرہ اس نے غور و فکر کیا، وقدر، قدر یقدر اندازہ لگانا، وقدر اور اس نے اندازہ لگایا، فقتل مار ہو یعنی مارا جائے، وہ مجہول کا صیغہ ہے فعل کے وزن پر، قتل کیف قدر مارا جائے وہ، کیف قدر کیسا اندازہ لگایا اس نے، ثم قتل پھر مارا جائے، کیف قدر کیسا اندازہ لگایا اس نے، ثم نظر پھر اس نے غور کیا دیکھا، ثم عبس و بصر پھر اس نے، یہ عبسہ کہتے ہیں جو ہمارے یہ آنکھوں کے جو بھویں ہوتے ہیں ان کو اوپر نیچے چڑھانا، و بصر تیوری چڑھانا یعنی ماتھوں پہ بل لانا، عبس و بصر ثم ادبر ثم پھر کیا، ادبر یدبر پیچھے لوٹنا اور لوٹ جانا، ادبر یعنی کمر کو پلٹ رہا آگے لوٹنا، ثم ادبر پھر وہ لوٹا، واستکبر پھر اس نے تکبر کیا، باب استفعال میں سے، ادبر یدبر باب افعال، استکبر یستکبر باب استفعال، پھر اس نے تکبر کیا، فقال اور کہا، یہ مقولہ ہے، ان ھذا الا سحر یؤثر، ان ھذا یہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ سحر ایک جادو، یؤثر جو اثر کرتا ہے، آثر یؤثر، یؤثر سے یہ مجہول کا صیغہ، یؤثر جو پر اثر ہے، اثر کرنے والا ہے، ان ھذا نہیں ہے یہ، الا قول البشر مرکب اضافی خبر، نہیں ہے یہ ایک بندے کا کلام سوائے اس کے ایک بندے کا کلام، سأصلی ہی سقر، اصلا یسلی ڈالنا باب افعال سے، بیسیکلی اس کا بھوننے کا معنی ہوتا ہے، سأصلی ہی ان قریب، میں انا فاعل فعل مضارع اللہ رب العزت کی طرف ہے یہ، سأصلی ہی مفعول یہ ولید بن مغیرہ، سقر سقر یہ مفعول الثانی، سأصلی ہی سقر میں اسے ایک آگ میں ڈالوں گا، جہنم کا یہ ایک نام ہے، سأصلی ہی سقر۔ اسلم عبداللہ بن ام مکتوم، قرآن کریم کی آیات کی گرامیٹیکل انالیسس کو میں نے مختصر رکھا ہے، اس لیے کہ ہمارا جو مین ٹاپک ہے وہ قصص الانبیاء و سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ قرآن مجید کو اسی لیے میں نے مختصر اور فراوانی میں بیان کیا ہے، بجائے اس کے کہ میں اس میں طوالت کرتا تو یہ بہت لمبا ہو جاتا۔ سو اسلم عبداللہ، عبداللہ حالت رفع، اسلم عبداللہ، عبداللہ ابن ام مکتوم، ابن ام مکتوم اسلام لے آئے، باب افعال اسلام لانا، الاعمى یہ ان کی صفت ہے، یہ حالت رفع میں ہے،
اعما مطلب نابینا. اسلم عبداللہ ابن ام مکتوم الاعما, نابینا عبداللہ ابن مکتوم ایمان لے آئے, فی هذه الفترتی یعنی اس موقع کے دوران. واتخذ, اتخذ یتخذ بنانا, واتخذہ باب افعال میں سے ہے, حمزہ خاذا مادہ ہے, ہو مفعول, اور یہ کون ہے عبداللہ کی طرف, رسول اللہ فاعل اتخذ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بنا لیا, بعد ذالک اس کے بعد, مؤذنن مفعول یعنی ہو ایک مفعول, دوسرا مفعول, تیسرا مؤذن اذان دینے والا, للصلاۃ نماز کے لیے, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں نماز کے لیے مخصوص کر لیا. جی اس دوران چند آیات رہ گئیں. ثم یطمع ان ازید, پھر طمع یطمع باب فاس ہے, لالچ کرنا, ثم یطمع ہوا فاعل, ثم یطمع وہ لالچ کرتا ہے کس بات کی, ان ازیدہ, زادہ یزیدو, ان ازیدہ کہ میں اور دوں گا, کلا نہیں, انہو کان لآیاتنا عنیدن, ہوا اسم مبتدا ہے, کانا خبر ہے, لآیاتنا عنیدن, کانا عنیدن خبر, کانا کا ہوا اسم جو مبتدا بن چکا ہے, کلا نہیں, ہرگز نہیں, انہو کان لآیاتنا عنیدن, وہ ہماری آیات کا دشمن ہے, عنید دشمنی رکھتا ہے آیات کے ساتھ. تو یہ تو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھی. تو انشاءاللہ ان سے سلسلے کو ہم جاری رکھیں گے. ہوگا یہ کہ قرآن کریم کی چونکہ گرامر کا سلسلہ جاری ہے, روزانہ تقریباً 2 لیکچر ہوا کریں گے, ایک قرآن مجید کا, ایک قصص کا, اور قصص کا لیکچر ایک دن چھوڑ کر ہوگا, یعنی ایک دن قصص ہوگی, ایک دن معارف الحدیث کا لیکچر ہوگا. سو قصص اور معارف الحدیث کے لیکچر کو اس طرح چلائیں گے, اور قرآن مجید کا روز ہوگا. روزانہ آپ سے 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ اگر آپ میری اس محنت کو دے دیں گے تو آپ کے لیے بہت فائدہ ہوگا. پلیز میری اس ریکویسٹ پر غور کیجیے گا. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم تسلیما کثیرا. آمین یا رب العالمین.